بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جس کو بھی ہم ٹکٹ دیں گے انہوں نے اس کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو بھی لاپتہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان خدشات کا اظہار انہوں نے ملاقات میں ظاہر کیا ہے، جو ان کی وکلاء سے اور اپنے خاندان سے، اپنی بہن سے لیما خان صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی بھی تفصیل سامنے آئی ہے۔ اور یہ پلان نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے چونکہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وکلاء کو آگے کیا جائے گا، کیونکہ جتنا ظلم جبر ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، جو کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو وکلاء اس کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بڑا مشکل ہوگا وکلاء کو کنٹرول کرنا۔ اب پیغام دینے کی کوشش ہے شیر افضل مروت کی گرفتاری کے بعد کہ جی ہم وکلاء کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس سے رد عمل آ رہا ہے بالکل اس طرح سے جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے کیا کچھ ہو گیا، اس سے زیادہ مزید اب جتنا کریں گے لوگ میں رد عمل بھی اتنا نظر آ رہا ہے، ووٹ بینک بھی اتنا بڑھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ بار بھی میدان میں آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے، اعلامیہ سامنے آ گیا ہے فواد چودھری کے حوالے سے اور شیر افضل مروت کے حوالے سے۔ اب خود شیر افضل مروت صاحب کا جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، ظاہر ہے وہ تو گرفتار ہے تو ان کی ٹیم اس کو چلا رہی ہے اور بڑے ایکٹیو وہ نظر آ رہے تھے اس پر اکاؤنٹ پر۔ اب وہاں سے بھی یہ پوسٹ کی گئی ہے کہ ہم مشکور ہیں انصاف لائرز فورم، لاہور بار ایسوسی ایشن، جن کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم پولیس کو اب انٹر نہیں ہونے دیں گے عدالتوں میں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لاہور، پشاور بار لا ایسوسی ایشن جنہوں نے باہر نکل کر احتجاج کیا، پاکستان بار کونسل جو سب سے ہائیسٹ باڈی سمجھی جاتی ہے، راولپنڈی بار کونسل، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان کے وکلاء برادری کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں شیر افضل مروت کی غیر قانونی گرفتاری کی مذمت کی، ہڑتال کی، عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور شیر افضل مروت کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اب میں آپ کو سنا رہا ہوں شیر افضل مروت صاحب نے جو آخری یعنی خطاب کیا ان میں سے ایک، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گولی کھانے کو بھی تیار ہیں، اور اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو آیا ہے اعلامیہ اور جو ان کی پریس ریلیز ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے فواد چودھری کے حوالے سے۔ پہلے یہ ذرا شیر افضل مروت صاحب کا سنیے۔ یہ اپنی پیٹھ سے لاتے رہیں گے، یہ عہد کرتے ہیں، آپ بھی عہد کریں، کچھ بھی ہو، کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی طوفان آئے، کتنا ہی ظلم و جبر ہو، خدا کی قسم اگر گولیاں برسائیں گے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سینے پہ میں کہوں گا، اس قوم کے لیے پاکستان کے لیے کہہ رہے سینے پہ گولی کھانی تھی، سب سے پہلے میں کھاؤں گا، اور یہ ان کا آخری خطاب بتایا جا رہا ہے گرفتاری سے پہلے۔ یہ ہم نے تہیہ کرنا ہوگا، ایک دفعہ کی مار ہے، مدت تو یہ اپنی پیٹھ سے لاتے رہیں گے، یہ وقت گزر جائے گا، یہ ٹیسٹنگ ٹائم، یہ تکلیف ہو، جس کے پاس موبائل ہے یہ ورکر کے لیے ہر وہ ویڈیو 20 دفعہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کو سن کے خوف نکل جائے۔ تو کیوں کر آپ مجھے ڈرا سکتے، کیوں کر میرے ذہن سے میری 31 سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے؟ یعنی وہ جتنا عرصہ انہوں نے وکالت کی اس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں اور بڑے جذباتی نظر آ رہے ہیں اس میں۔ مر تو سکتا ہوں میں، کم از کم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ FIR کے ڈر سے، گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگوں ہو جاؤں، ہاتھ کھڑا کروں۔ اب ظاہر ہے کہ بڑا سوچا گیا ہوگا کہ پتہ بھی ہوگا کہ جناب شیر افضل مروت گرفتار کیا تو رد عمل آئے گا، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب یہ تھا کہ یہ تو اب بڑا معاملہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، بلوچستان تک معاملہ پھیل رہا ہے، تو کیا کیا جائے، ورنہ ان کو بہت پہلے بھی گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن اس طرح کا آپ دیکھیے کہ باقاعدہ پورے پلان کے ساتھ ان کو پنجاب بلا کر اور پھر وہاں پر گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اب جناب جو سپریم کورٹ بار کی طرف سے اعلامیہ آیا ہے، یہ پریس سٹیٹمنٹ ہے باقاعدہ، اس میں لکھا ہے جی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان has already condemned the arrest of Mr. Sher Afzal Marwat. Advocate however numerous other lawyers such as Mr. Fawad Chaudhry is under prolonged detention. Besides the fact that he is former federal minister, he is also an advocate Supreme Court and member of the Bar Association. Hence the association views the decision with grave concern and demand his immediate release. کہ بھئی وہ سپریم کورٹ بار کے بھی ممبر ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں فواد چودھری، شیر افضل مروت، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اور شیر افضل مروت کی گرفتاری کی ہم پہلی مذمت کر چکے ہیں کہ جی یہ جھوٹے اور بے بنیاد کیسز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان جیسے لوگوں کو، فواد چودھری جیسے لوگوں کو ہتھ کڑیوں میں لانا، ان کے چہروں کو ڈھانپ کر لانا، یہ ایک طرح سے تذلیل ہے لیگل فرٹرنیٹی کی، جو وکلاء کمیونٹی ہے اس کی، اور کہتے ہیں بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قانون اور آئین کے تحت آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل 10، 10A اور 14 جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے تحت ان کو ڈیل کیا جائے، جبکہ یہ انسانی حقوق کی پامالیاں اور فیئر ٹرائل کا حق ان کو نہیں مل رہا۔
اور کہہ رہے ہیں جی ہم اس پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ جتنا لائرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کو اپنی پیشہ ورانہ جو ان کے فرائض ہیں اس میں ادا کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صرف جعلی جھوٹے بے بنیاد مقدمات بنا کر بار اور جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے، آزادی ہے، اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور کہ جی وکلاء اپنا کام نہ کر سکیں بغیر کسی روک ٹوک کے۔ اور پھر یہ کہا ہے جی کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ رول آف لا ہو، ملک میں قانون کی حکمرانی ہو اور بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے جو کہ آئین میں درج ہیں۔ یہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ تو یہ اب بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کر سن لینا جو وکلاء کی تقریریں ہو رہی ہیں، جو ان کے سیمینارز ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، جس طرح سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا۔ آپ سنیے وکلاء کیا کیا کہہ رہے ہیں، کس کس طرح کی بات کر رہے ہیں، غدار، آئین توڑ دیا، اور یہ اور ایسے ایسے لفظ کہ جی یہ ہو تم فلاں ہو، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو وکلاء سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی پامالی کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں سخت سے سخت بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب جو اس وقت فواد چودھری صاحب ہیں، ان کے حوالے سے ایک اور خبر بھی آ گئی کہ جی فواد چودھری کو گرفتار کر لیا اب نیب نے۔ وہ پہلے ہی گرفتار ہے، کیسز ڈالے جا رہے ہیں، ایسے ایسے کیس، پتہ نہیں کھاد چوری کا، چارپائی چوری کر لی، پتہ نہیں کیا کیا مقدمات ہیں۔ اب جو نیب والا معاملہ ہے اس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے، اور یہ کہ جس پروجیکٹ کے بارے میں وہ بہت بات کرتے رہے کہ جی نگران سیٹ اپ آ گیا، انہوں نے روک دیا، بڑا یہ ایک درینہ مطالبہ تھا، جھیلمتا پنڈ دادر خان ڈول کیریج وے، اور اس کی انکوائری ہو رہی ہے جی کہ انہوں نے اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور یہ سارا کچھ کیا، اور نیب راولپنڈی نے 13 نومبر کو طلب بھی کیا تھا۔ اب اس معاملے میں جی ان کو عدالت پیش کیا جائے گا، ان کو اب اڈیالہ جیل سے ان کی گرفتاری ڈالی گئی، وہ پہلے ہی گرفتار ہے۔ یہ خود فواد چودھری نے کہا تھا کہ مجھے ایک کے بعد ایک کیس میں اب گرفتار کریں گے، آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی تھی پھر سے میاں نواز شریف پر کہ جی ایسا کیا تو کیا کیا ہے جس طرح کے الیکشن کروائے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی میں جس طرح گئے تھے وہ نظر آ رہا تھا خوشی سے نہیں تھے، پھر اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہو رہے تھے، اور استحکام پاکستان پارٹی تو اب نون لیگ میں جا رہی ہے۔ تو ابھی جو ہمایوں اختر صاحب جس طرح وہاں گئے ہیں ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں علیم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ابھی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، کیونکہ کسی نے سوال کر لیا کہ جی آپ کو تحریک انصاف کے لوگ کیوں ووٹ دیں گے، آپ تو نون لیگ کے ساتھ چلے گئے ہیں، آپ تو نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنا جی ابھی تو چل رہی ہے بات، تو ان کو کہیں سے بھی ووٹ بینک ان کا نہیں بننا۔ خیر، تو فواد چودھری صاحب کو ریلائز ہو رہا تھا، پھر وہ کچھ اہم حلقوں میں جا کر، سفارتکاروں میں جا کر عمران خان صاحب کی سفارش کر رہے تھے، اور انہی میں سے کسی نے ان کی شکایت لگا دی، ان کی بخبری کر دی، اور اس چکر میں فواد چودھری گرفتار ہیں، اور ایک کے بعد ایک کیس ڈالا جا رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو جلد رہائی نہیں ملے گی، اور پوری طرح سے کوشش ہوگی۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اس سے پورے نظام کی سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں کہاں قانون کہاں آئین، اور ظاہر ہے کہ جو اس کو زیادہ سمجھنے ہیں وکلاء، ان کا رد عمل سامنے آتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جناب توشہ خانہ کیس، عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے جی ان کی اب وہ ضمانت ہو سکتی ہے، مگر کیس تو ان کے خلاف کئی ہیں، ایک کے بعد ایک کیس بنایا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کا پیغام آیا ہے، یا انہوں نے جو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے کہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ پورا پلان بنایا گیا ہے کہ کسی کو بھی ٹکٹ دیں گے اس کو گرفتار کر لیں گے۔ پھر یہ علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو 8 فروری کا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس پر عمران خان صاحب نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ جو مظالم ہو رہے ہیں عورتوں پر، کارکنوں پر، کیا یہ نظر نہیں آ رہا چیف جسٹس کو، اس پر بھی نوٹس لیتے، ہماری درخواست تو سنتے، اب ہمارے وکلاء تیاری کریں کہ اس میں جا کر بتائیں کہ کس طرح سے وہی لوگ جو گرفتاریوں میں ملوث ہیں انہی کو ڈیوٹی دی جا رہی ہے کہ وہ الیکشنز کروائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال اب تحریک انصاف کا نظر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ ہر طرح کے معاملات کے تیار ہے، ان کے پلانز ہیں ABC، اور وکلاء بھی اس میں نظر آ رہا ہے کہ متحرک ہو رہے ہیں، اور یہ بھی سٹیٹمنٹس تک ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پوری لیگل کمیونٹی جو ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی تھی وہ اب کم از کم یہ ضرور ہو رہا ہے کہ متحد ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تمام پاکستان کے وکلاء
کہ برادری آپ کہیں یا ان کی بارز کہیں، ان کی باڈیز کہیں، ان سب کا موقف ان گرفتاریوں پر ایک ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب اس سے زیادہ اگر آگے معاملہ بڑھا تو کسی بھی وقت ظاہر ہے تحریک بھی اناؤنس ہو سکتی ہے. اس کے حوالے سے باتیں کافی زیادہ چل رہی ہیں، ڈسکشن مسلسل اس بارے میں ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شاید کوئی ایک ایسا معاملہ نظر آئے گا کہ جس کے بعد یہ کہیں گے کہ اچھا اب بالکل ٹپنگ پوائنٹ پر ہے، تقریریں تو ہو رہی ہیں کہ ہمیں نکلنا ہوگا ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تقریریں تو ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک باقاعدہ سب کی طرف سے اعلان نہیں ہوا. لیکن وہ بھی کوئی بھی ایک لمحہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد یہ سارا معاملہ بھی شروع ہو جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.